السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سورہ یوسف الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے 6 سے، یعنی آیت نمبر 6 سے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی وہ یہ تھا کہ یعنی ان کے والد نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے بھائیوں کے ساتھ کیوں شیئر نہ کرنے کا اپنا یہ جو خواب تھا اس کی کیا وجہ بتائی تھی؟ کیونکہ بھائیوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ تو اس خواب کی حقیقت پر جو کچھ روشنی وہ اس طرح سے ڈالتے ہیں ہم کہ خواب دراصل انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جو سے ہے نا، وہ خواب 3 طرح کے ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حدیث النفس، یعنی حدیث نفس کیا ہے؟ دل کی بات جو بھی آپ رات کو یعنی سوچتے ہیں وہی آپ کے دل کے اندر وہ گھر کر جاتی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 شیطان کے وسوسے، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی وسوسوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہوتی ہے، کچھ ایسے خواب بھی ہیں۔ تو اب اس کی یہ ہے کہ اپنے ہی دل کی بات، مثلاً بغض ہے، حسد ہے، کینہ، واقعات کو دل میں جگہ دینا، اور پھر وہی خواب میں رات کو ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی اپنی سوچ اس خواب پر اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح شیطانی جو وسوسے ہیں وہ کیا ہے کہ شیطان کا ڈراوا وسوسے نہ صرف یہ کہ جاگتے میں برے خیالات بلکہ سوتے میں بھی منڈلاتے رہتے ہیں، خصوصاً جب آیت الکرسی نہ پڑھیں۔ بعض اوقات بوجھ اور بعض اوقات گندے خواب جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آگے طریقہ بھی سکھاؤں گی کہ برے خواب آنے پہ آپ کون سا ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 خدا کی بشارت، یعنی وہ چیز دیکھنا جو کبھی خیال میں بھی نہ گزری ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں بھی علامت وہ اپنی سوچ نہیں ان کی ہوتی ایسے خواب کے بارے میں، لیکن ان کو دکھائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ کچھ خوشخبریاں خوابوں کے ذریعے ہوں گی، پھر بین وہی ہو بھی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین نے پوچھا، نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ بشارت سے کیا سچا خواب مراد ہے؟ جی ہاں، بشارت سے سچے خواب کی علامت کیا ہے؟ وہ چیز خواب میں دیکھنا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ حدیث کا حکم تو دعا ہے، لیکن عام حکم کے مطابق آپ اچھے خواب کے لیے شکرانے کے نفل اور برے خواب کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ سچے خواب بعض اوقات نبوت کا آغاز ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کی نبوت کا آغاز سچے خواب کے ذریعے سے ہی ہوا۔ وہ سچا خواب ہی تھا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ وہ رات خواب میں دیکھتے جو بھی وہ دن کو ہو جاتا، اگرچہ 40 سال بعد ہوا۔ اسی طرح ایک عام انسان جو کہ نیک اور سچا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ نیک روش، میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر انسان قابو پا نہیں سکتا۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسرے اس کی روح۔ بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں۔ جب انسان رات کو سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، کیونکہ روح کے لیے مادی چیزیں رکاوٹ نہیں۔ بین مثلاً عراق کے خواب والی کہ کس طرح بادشاہ کا ایک خواب تھا۔ بعض اوقات انسان خواب میں اپنے لوگوں سے مل کر معلوم کر لیتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اب دیکھیں اس کے لیے استخارے کے لیے بھی کوئی خواب جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں سے جو کوئی بھی ویڈیو کو سرچ کریں میری، تو اس میں نے استخارے کا بھی پورا طریقہ سکھا دیا ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ والدین خواب میں اگر رو رہے ہیں تو پھر چاہیے کہ آپ صدقہ کریں۔ یہ خواب کی قسم حدیث نفس میں آ جائے گی، لیکن کچھ خواب سچا ہونے کی دلیل نہیں ہیں۔ مثلا ایک شخص آپ کو اچھے حال میں جبکہ دوسرا برے حال میں دیکھتا ہے تو پھر یہ آپ کے گمان کے مطابق ہے۔ اسی طرح جس کا دل منافقت، جھوٹ اور حسد سے پاک ہو تو اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ بہت معذرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو بتانا چاہیے۔ جب کوئی مکروہ خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے بچنے کی دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبی کا جیم با واو یا پھر جیم با یا، چن لے گا تجھ کو رب کا تیرا رب، ویعلمک اور سکھائے گا تجھ کو، من تأویل الاحادیث حمزہ واو لام باتوں کا مطلب، باتوں کی تہ تک پہنچنا، ویتم تامیم میم اور پورا کر دے گا، نعمتہ اپنی نعمت کرو یعنی مراد نبوت، علیہ کا تجھ پر، وعلی اور آل یعقوب اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ اتمہا تامیم میم اس نے پورا کیا اس کو، علی ابویک تیرے دو باپوں پر، کون کون سے؟ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، من سے قبل پہلے، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، ان بے شک ربک تیرا رب، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تأویل للاحادیث یہ کیا ہے، اس سے مراد، اس کے اصل معنی باتوں کی تہ تک پہنچنا ہے، یہاں مراد خوابوں کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا خواب کس پر ظاہر کرنا چاہیے؟ دوست یا پھر عامل پر۔ برا خواب دیکھنے پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا اعوذ باللہ پڑھ لیں، نمبر 2 بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکا دیں، ہلکی سی تھوک جیسے ہوتی ہے نا اس کے چھینٹے، بس وہ، اور کس کو بتانا نہیں چاہیے، کسی کو بھی، ٹھیک ہے، یا تو اپنے ایک ایسا دوست جو آپ کے ساتھ مخلص ہو یا پھر کسی عامل سے پتہ کریں۔ تو نمبر 4 دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے خوابوں سے یا اس کی تعبیر سے یا اس کے نقصان سے ہمیں بچائے رکھے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کی شر سے پناہ چاہتی ہوں، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں مجھے اپنے کمنٹ سے ساتھ ساتھ آگاہ کریں گے اور آگے شیئر بھی لازمی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔